الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فدخل الجنة. صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. محترم حاضرین حاضرات، بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سب ذکر رسول اور ذکر آل رسول کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. ماہ محرم کی ابتدا ہے اور اس مہینے میں حسین کا صبر و رضا ہے. سادات کرام جلوہ افروز ہیں. حضرت ممو دادا، حضرت اصغر علی باپو مدث اللہ العالی ہما، جلوہ افروز ہیں اور ناچیز بھی آپ کے درمیان حاضر ہے. حسینی کمیٹی کے پرجوش اور باہوش
نوجوان سرپرست حضران سارے لوگ موجود ہیں، اور آج یہ ابتدا ہے جسے حافظ کے لیے چاند دیکھنے کے بعد تراویح ہو جاتی ہے، اسے محرم کے خطیب کو بھی چاند دیکھنے کے بعد فوراً خطابت شروع کر دینی پڑتی ہے۔ میں نے حدیث رسول کی تلاوت سے اپنے آپ اور آپ سبھی حضرات کو مشرف کیا ہے، اور حدیث رسول وہ ہے جس میں کلمے کی فضیلت ہے، اور اس کی مناسبت یہ کہ ایک بہت ہی اہم اور مفید بات بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلے، اور ایمان بھی تازہ ہو جائے، اور اس کلمے کی حفاظت کا ہمیں ڈھنگ معلوم ہو جائے، اور اس کلمے کی اہمیت ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ حسین اعظم نے اسی کلمے لا الہ الا اللہ کی شان اور بقا کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی کلمے کو اپنے ورد زبان رکھیں اور ایمان و عمل کی جلا حاصل کریں۔ بہت طویل خطاب تو آج نہیں ہوگا، جتنے لوگ حاضر ہیں ایک بار محبت سے درود پاک کا نوریش کریں، عرض کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، نبی پاک کا قول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے، اور جب رسول کا ارشاد ہو تو پھر یقین ہمارا ایمان ہے۔ رسول کے ارشادات پر ہی ایمان لانا یہی تو شریعت ہے۔ رسول کی بات مان لینا اور اس مان لینے کو برسر عام اعلان کر دینا یہی تو مومنانہ زندگی ہے۔ رسول نے جو بتایا ہے، رسول نے جو سمجھایا ہے، رسول نے جو دکھایا ہے، رسول نے جو جو چلایا ہے، ان سب پر عمل کر لینا، تسلیم کر لینا، ایکسپٹ کر لینا، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تو اب فرمان ہے رسول کا، کہنا ہے رسول کا، اور کہنے میں یہ نہیں کہ فلاں کے لیے ہے یا فلاں کے لیے ہے، امیر کے لیے ہے یا غریب کے لیے ہے، نادار کے لیے ہے یا مفلس کے لیے ہے، تندرست کے لیے ہے یا بیمار کے لیے ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جب رسول سب کے لیے تو ان کا قول بھی سب کے لیے، تو ان کا عمل بھی سب کے لیے۔ کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اسے ایمان مل گیا، اور جب ایمان مل گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ بس اتنا ہی پڑھنے سے جنت مل جائے گی۔ اکثر لوگ ادھر ادھر پھرنے والے یہی کہتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر بات رسول کی،
ارشاد رسول کا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، کب محمد رسول اللہ پڑھے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ میں تو صرف لا الہ الا اللہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر محمد رسول اللہ پڑھے تو ایمان حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مل ہی نہیں سکتا، ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی، ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب مکمل نہیں ہو سکتا تو نامکمل جنت میں کیسے جائے؟ نامکمل اور جنت میں۔ اسی لیے تو جب کچھ نامکمل رہے گا تو جہنم میں اس کو دھل دیا جائے گا، اور جب سے مکمل ایمان بچے گا تو پھر جنت دلا دی جائے گی۔ تو نامکمل ابھی ہے، ابھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور جنت مل جائے گی۔ تو کہا الفاظ پہ غور کرو، یہ رسول کا قول ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ رسول کا کلام بلاغت نظام کبھی مختصر ہو کر کے بھی بہت جامع ہوا کرتا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تو اس مثال سے یوں سمجھو کہ ہم نے محترم اصغر علی باپو سے کہا الحمدو پڑھیے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ الحمدو پڑھیے، انہوں نے کہا الحمدو، اور پھر چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ہم نے آپ سے الحمدو کہا ہے پڑھنے کے لیے اور آپ نے کہہ دیا صرف الحمدو، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ الحمدو پڑھیے۔ میں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدو پڑھیے کہ مطلب کہ پوری سورہ الحمدو پڑھیے۔ الحمدو پڑھنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کسی نے کسی سے کہا قل ہو اللہ پڑھو، یا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یا قل اعوذ برب الفلق پڑھو، یا قل اعوذ برب الناس پڑھو، تو کیا جس سے کہا جائے گا کہ قل ہو اللہ پڑھو تو کہے گا قل ہو اللہ، باقی سناٹا، خاموشی؟ قل یا ایھا پڑھو، قل یا ایھا، اور کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اور آگے یاد نہیں ہے؟ کہا یاد ہے، آپ ہی نے تو کہا ہے قل یا ایھا پڑھو۔ پورا پڑھ کے بتاتے تب مانتے، تو میں نے کہا پھر تجھ سے کیوں پڑھایا جاتا؟ تو سورے کی جو اسٹارٹنگ الفاظ ہوتے ہیں اس سے سورے کا نام بھی منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قل ہو اللہ پڑھو، اس کا مطلب پوری سورہ پڑھو، الحمدو پڑھو اس کا مطلب پوری سورہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اس کا مطلب کہ پوری جو ہے قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھو۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اتنا مت سمجھنا آدھا کہ جس لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس کام ختم۔ لا الہ الا اللہ بھی کہو اور محمد رسول اللہ بھی کہو، جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کرو گے، ان کی رسالت کو نہیں مانو گے، تمہارا ایمان تم کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت۔ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ اس کو پڑھنے کے بعد جنت مل جائے، سمجھو یہ فارمیلٹی کے جملے نہیں ہیں، یہ رسول کا ارشاد ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایسے نہیں، جب بھی کچھ پڑھو تو اس کا حق ادا کر کے پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ دیا
حق ادا ہو. تو جو لا الہ الا اللہ کما حقہ پڑھتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لا الہ الا اللہ بہت امپورٹنٹ کلمہ ہے. ہمیں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کفر سے نکل کر کے ایمان میں آ جاتا ہے. اب اس کی اہمیت اس کے سے علاوہ کیا سوچو گے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کفر کی دنیا میں تھا اور کما حقہ پڑھ لیا تو کفر کی دنیا سے نکل کر کے اسلام کی دنیا میں آ گیا، ظلمت سے نکل کر کے روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل کر کے اجالے میں آ گیا، گستاخیوں سے نکل کر کے عقیدت میں آ گیا، بلکہ دوزخ سے نکل کر کے جنت میں آ گیا. یہ ایسا کلمہ جس کو پڑھنے کے بعد روشنی مل جائے، جس کو پڑھنے کے بعد ہدایت مل جائے، جس کو پڑھنے کے بعد اسلام مل جائے اور جس کو پڑھنے کے بعد ایمان مل جائے، اب اس سے زیادہ کیسی ہو. نماز میں آنا ہے تو پہلے وضو کرو، اس لیے کہ وضو نماز کی چابی ہے. عبادت کی چابی طہارت. جب تک کہ طہارت حاصل نہیں ہوگی تب تک کی عبادت نہیں مل سکتی. یہ جسم کی طہارت، جسمانی عبادت کے لیے جسم کی طہارت شرط ہے. جسمانی عبادت کے لیے جسم کی طہارت شرط ہے اور ایمانی حالت کے لیے نفس کی طہارت شرط ہے. ایمانی حالت کے لیے، چونکہ ایمان التصدیق بالقلب، دل کی تصدیق، والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار. جب تک یہ دونوں باتیں نہیں پائی جائیں گی ایمان حاصل نہیں ہوگا. تو دل کی تصدیق اندر کی بات ہے، دل کی تصدیق یہ باطن کی بات ہے. تو ایمانی حالت کے لیے نفس کی طہارت، دل کی طہارت، باطن کی طہارت، اندر کا اجالا، اندر کی روشنی، اندر کا ستھراپن، اندر کی پاکیزگی، اندر کی بلندی، اندر کا سب کچھ ماحول ٹھیک ٹھاک ہو تب جا کر کے باہر کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہوگا. اندر ہی اندھیرا ہے اور صرف باہر اجالا ہے. باہر خوب اچھی اچھی ٹوپی لگی ہے، باہر خوب اچھے اچھے رومال پہنے ہیں، باہر خوب اچھے اچھے کرتے پہنے ہیں، باہر ایک سے ایک لباس پہنے ہیں، مگر اندر کالا ہے، اندر دھبا ہے، اندر ظلمت ہے، اندر تاریکی ہے. اگر اندر اچھا نہیں تو کچھ اچھا نہیں. سب باتیں ہیں، صرف ایکٹنگ ہے، صرف گفتگو ہے. اندر درست کرو. آج ہمارا جو حال ہے اور جو حالت ہے وہ یہی ہے. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی بیان کروں گا کہ اندر کیا. مگر علاج میں آج سے شروع کر دوں. علاج آج سے شروع ہو، کیونکہ جلسے جلوس علاج ہونا چاہیے. یہ روحانی کیمپ ہے، ضروری نہیں کہ لکھا جائے کہ روحانی کیمپ ہے. جس میں حاصل ہو جائے روحانیت وہ روحانی کیمپ ہے. یہ میڈیکل ہے، یہ سروس ہے، یہ ہیلپ لائن ہے، اور یہاں پر امداد بڑھتی ہے. اور ہم سب کو یہاں پر 5 دن مجھ سے اور 5 دن خطیبوں کے شہنشاہ سے سننا ہے، یاد حسین منانا ہے. تو اب دنیا کو کے ظواہر کو، اس کی ظاہری حالت کو صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس سادھن ہے، جگہ جگہ پر سادھن ہے کہ نہیں. پانی سے صاف کیا، 3 پانی سے 7 پانی سے، جب تک صاف نہ ہوا تب تک دھبا پڑ گیا ہے. وہ صرف، پاؤڈر، ڈٹرجنٹ، کیک،
اور آج کل تو عجیب و غریب لیکوڈ چلا ہے، وہ سب صفائی کے لیے۔ جو دھبے نظر آتے ہیں، جو داغ دکھائی پڑتے ہیں اور جو ظاہر پر لگے رہتے ہیں، ان کو دھونے کے لیے پانی ہے، صابن ہے، صرف ہے، مگر جو دکھائی نہ پڑتے ہوں، جو نظر نہ آتے ہوں، جو بدن پر نہیں، جو کپڑوں پر نہیں۔ ارے کپڑوں کے داغ کو تو تم پانی سے، صابن سے چھڑا سکتے ہو، بدن کے داغ کو تم پانی سے چھڑا سکتے ہو، مگر جب تمہارا باطن گندا ہو جائے، جب تمہارا دل پراگندہ ہو جائے، جب تمہارے نفس کے اندر گندگی پیدا ہو جائے، جب تمہاری اندر کی دنیا تاریک ہو جائے، جب تمہارا دل نہ رہے، دھبوں کی داستان بن جائے، جب تمہارے اندر داغ گھر کر لے، جب تمہارا چرتر خراب ہو جائے، جب تمہاری سیرت بیکار ہو جائے، جب تمہارا کریکٹر پراگندہ ہو جائے، تو دل کے داغ کو کیسے چھڑاؤ گے؟ کون سے صابن سے چھڑاؤ گے؟ کون سے پانی سے چھڑاؤ گے؟ تو بتایا گیا ہے، بزرگوں کی صحبت نے بتایا ہے، غوث اعظم کی سیرت نے بتایا ہے، رسول کی تعلیم نے بتایا ہے، امام حسین کے جذبے نے بتایا ہے، اہل بیت کے خاندان نے بتایا ہے کہ دنیا کے داغ کو چھڑانے کے لیے پانی ہے، جسم کے داغ کو چھڑانے کے لیے صابن ہے، لیکن اگر تمہیں باطن کا داغ مٹانا ہے، دل کا داغ مٹانا ہے، دل میں نور کو لے آنا ہے، تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، صابن کی نہیں ضرورت ہے، اندر کے داغ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر سے چھڑایا جاتا ہے۔ دل کے داغ کو دور کرنے کے لیے، من کے ستھرے پن کے لیے الا اللہ کی ضرب، لا الہ کی تسبیح و تکبیر، محمد رسول اللہ کی تسبیح اور تکبیر، اس سے آپ کے دل کے داغ دھلتے نہ، کٹتے نہ، تو کفر چھوٹتا کیسے؟ جو کفر کو چھڑا دے اس سے بڑا صابن کیا ہے؟ جو کفر کو چھڑا دے اس سے بڑی طہارت حاصل کرنے والی چیز کیا ہے؟ المختصر، ظاہری داغ کو پانی چھڑاتا ہے اور باطنی داغ کو لا الہ الا اللہ چھڑاتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں داغ ہے وہاں وہاں ذکر نہیں، جہاں داغ بڑھتا جاتا ہے وہاں ذکر ہی نہیں، اپنا ذکر ہے، باپ دادا کا ذکر ہے، پریوار کا ذکر ہے، اپنے پیسے اور روپے اور جائیداد اور اقتدار کا ذکر ہے، لا الہ کا سسٹم ہی نہیں۔ کتابوں کی کتاب بھری ہے، جلد پر جلد چڑھی ہے، لائبریری کی لائبریری ہے، مگر ذکر کا نام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر سے داغ چھٹتے ہیں۔ اور کہیں دیکھو، نہ ہاتھ میں کتاب ہے، نہ لائبریری ہے، نہ جلد ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی ہے، فقیری ہے، درویشی ہے، اور زباں پہ ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ مشائخین کرام، یہ بزرگان دین، یہ نقشبندیت، سہروردیت، چشتیت اور قادریت کے امامان طریقت، ان کے اسکول میں آؤ تو کیا ملے گا؟ ذکر ملے گا۔ دل کو ستھرا کرتا ہے ذکر لا الہ الا اللہ، نام الہی، ذکر الہی، اللہ کے نام کو جپو، اور اس جپنے سے جب دل پر جو چوٹ پہنچتی ہے، جو دھمک پہنچتی ہے، اس سے دل کی کالک دور ہوتی ہے، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ گناہ کرتے کرتے انسان کے دل میں داغ پڑنے لگتا ہے، داغ بڑھتا رہتا ہے، گناہ بڑھتے رہتے ہیں،
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ داغ مکمل ہو جاتا ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دل ہے یا داغ ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دل ہے یا داغ ہے۔ ایسے وقت میں گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، انسان جری ہو جاتا ہے، اسے گناہ پہ شرمندہ ہونا آتا ہی نہیں ہے، وہ شرمندگی کو بھول جاتا ہے، وہ شرمندگی سے دوری اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو فن سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو کلا سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اپنی ترقی سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اپنا فیشن سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اپنا اسٹیٹس سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو اپنا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس داغ کو دور کرنا ہے، اس کالک کو دور کرنا ہے، اس سیاہی کو دور کرنا ہے، اس کالک کو دور کرنا ہے، تو بزرگوں نے کہا ہے مایوس مت ہو، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے رہو، کلمہ لا الہ کی چوٹ اپنے دلوں پر پہنچاتے رہو، ہر وقت زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، ذکر الہی کی کثرت سے، ذکر الہی کی کثرت سے تمہارے دل کے داغ کٹنے لگیں گے، چھوٹنے لگیں گے۔ جتنا ذکر کرو گے اتنا داغ ختم ہوگا، اتنے دھبے ختم ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ موقع آئے گا کہ تمہارا دل الا اللہ کی ضرب سے آئینہ بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے دل آئینہ بن جائے گا۔ پتھر تھا پہلے، داغ تھا، لیکن جب الا اللہ کی تسبیح برابر پڑھی جاتی رہی تو وہی دل آئینہ بن گیا، اور جب آئینہ بن جائے تو اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر نہ بھی جاؤ تو دل آئینہ ہے تو منظر خود ہی دل میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آئینے میں مناظر قدرت کی تصویریں آ جاتی ہیں، جو پیڑ باہر ہے وہ اندر، جو سورج باہر ہے وہ اندر، جو چاند باہر ہے وہ اندر، آئینے میں سب نظر آنے لگتا ہے۔ سورج کے سامنے اگر تم ایک پتھر کو رکھ دو تو سورج کا فیض پتھر نہیں اٹھا پائے گا، نہ پتھر خود چمکے گا، نہ کسی دوسرے کو چمکا پائے گا، نہ خود چمکتا ہے نہ کسی کو چمکاتا ہے، جو نہ خود چمکے نہ چمکائے وہی تو پتھر ہے۔ مگر جو خود چمکتا ہے دوسرے کو چمکاتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کر کے واپس ہوتی ہے، تو خود آئینہ بھی چمکتا ہے، اور اس کی شعاعیں جس تاریک کونے پر جاتی ہیں اس تاریک کونے کو بھی چمکاتی ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو چمک تب آئے گی جب تمہارا دل آئینہ بنے گا۔ آج چمک غائب ہے، نہ زبان میں چمک ہے، نہ گفتگو میں چمک ہے، نہ کردار میں چمک ہے، نہ چرتر میں چمک ہے، نہ سیرت میں چمک ہے، نہ باتوں میں چمک ہے، نہ سجدوں میں چمک ہے۔ ارے ہمارے تمہارے روز کے سجدے کیسے ہیں، اور حسین کا وہ چمکدار سجدہ دیکھو، آج تک وہ سجدہ چمک رہا ہے، اور قیامت تک وہ سجدہ چمکتا رہے گا، قیامت تک وہ سجدہ چمکتا رہے گا۔ کیوں؟ دل ایسا چمکدار تھا۔ ایسی چمک والا دل پیدا کرو تب وہ ایسا سجدہ کرنا پڑے گا۔ اپنے سجدوں پر غرور کرنا آسان ہے، مگر اپنے ایک سجدے کو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات والا سجدہ بنانا بڑا مشکل ہے، قربانیوں سے بنتا ہے۔ تو جب دل آئینہ بنتا ہے تو من سندر ہو جاتا ہے، اور جب من اندر سے سندر ہو جاتا ہے تو سب کچھ باہر سندر ہی سندر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو سنوارو، اپنے قلب کو آئینہ بناؤ، تاکہ جب نور پہنچے تو سرور حاصل ہو، نور پہنچے تو نور وہاں سے لوٹے۔ مگر ہمارے سامنے حکایتیں کی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر ہم نے اپنے دل کو ہدایت کا نمونہ کیوں نہیں بنا رکھا؟ اس لیے کہ پہلے ہم نے
اپنے دل کی کوالٹی ہی نہیں صحیح کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو آئینہ بنانے کی کوشش کریں. ایک بڑی مشہور سی بات ہے، اور میں مثال کے طور پر وہ بیان کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آئینہ بنانے سے ملتا کیا. فنکار رومی، روم کے فنکار اور چائنا کے فنکار. یہ چائنا والے آج ہی نہیں کمال کے، ہمیشہ کمال کے تھے. حکمت چین ہمیشہ مشہور تھی، اسی لیے سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. چین کی حکمت کے گواہ تو رسول اعظم ہیں، چاہے چین جانا پڑے. ہم علم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ علم کے لیے سرکار نے کیسا فرمایا، لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. یہاں ہم چین سے بیٹھیں گے. ہم علم نہیں حاصل کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں چین جانا پڑے. یہ حال ہے. کیسا ہمارا مزاج ہو گیا، کیسا ہمارا کردار ہو گیا. ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. آج ہماری پسماندگی اور پستی کا یہی عالم ہے کہ ہمارے دل سے ارشادات رسول دور ہو رہے ہیں. چین جاؤ، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے. پتہ چلا چائنا کے پاس پرانی حکمت ہے، ہمیشہ سے. اس زمانے میں چین جانے کی مثال ہے. آج بھی چائنا ڈٹا ہوا ہے، اتنا ڈٹا ہوا ہے. ہمیں جہاز بناوے تو الگ بات ہے، نماز پڑھیں ہم ٹوپی بنائے چائنا. نماز پڑھیں ہم مصلی بنائے چائنا. تسبیح پڑھیں ہم تسبیح بنائے چائنا. ارے ہم اپنی عبادت کی بھی چیز نہیں بنا سکتے. شرم کی بات ہے کہ ہم اپنی ضرورت عبادت کی بھی چیزوں کو اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے. دوسری ٹوپی بناویں تو ہم لگاویں، دوسرے ہم کو تسبیح بنا کے دے تو ہم جو ہے اس کو بھاجیں، اور دوسرے مصلی بنا کے دیں تب ہم اس پہ نماز پڑھیں. ہم کب بنائیں گے؟ ہم صرف گھومیں گے، ہم صرف نعرہ لگائیں گے، ہم صرف گفتگو کریں گے، ہم صرف قصیدے پڑھیں گے، یا ہم کچھ کریں گے بھی؟ دنیا کی روٹیوں پہ پلنے والوں، ان کے وسائل کے موت آج ہم سے ہمارا کام چھن گیا ہے. صنعت و حرفت سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ زمانے کے ہم محتاج نظر آ رہے ہیں. اگر نہیں مسلمانوں، علم کی روشنی حاصل کرو اور ہنر کے باب میں داخل ہو جاؤ. علم و ہنر اور تجارت یہ تمہارا زیور ہے. علم و ہنر اور تجارت یہ تمہارا زیور ہے. اس سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو آراستہ کرو. علم کی دنیا میں لے جاؤ اور ہنر کے باب میں داخل کرو. سائنٹسٹ بنو، بڑے سے بڑے آفیسر بنو. یہی تمہاری زندگی کا علاج ہے. اسلام خدمت چاہتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں اسلام کی خدمت کرنا ہے. امام حسین کا یہی پیغام تھا. صرف مدینے تک نہیں رہ گئے، مدینے تک نہیں رہ گئے. اسلام کی خدمت کے لیے، قربانی دینے کے لیے صحرا کی وادیوں میں جانا پڑا، کربلا کے مناظر کو دیکھنا پڑا، مگر حسین تیار ہیں دین کی خدمت کے لیے. مدینہ اگر اچھا ہے تو مدینے میں کام کریں گے، اور کربلا اچھا ہے تو پھر کربلے میں کام کریں گے. ہم تو کام دیکھتے ہیں، دین کا کام دیکھتے ہیں، مسافت نہیں دیکھتے کہ سب کچھ جان نگر ہی میں کریں گے. دین کا کام کرنا ہے اور دین کی آزمائش میں اترنا ہے. تو رومیوں اور چینیوں میں مقابلہ ہوا. چائنا کے لوگوں نے کہا ہم بہت بڑے کلاکار ہیں. روم کے لوگوں نے کہا ہم تم سے بھی بڑے کلاکار ہیں. اب جب دو آدمی دعویٰ کرنے لگیں تو کسی تیسرے کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کہہ دے بھیا اپنی اپنی کلاکاری دکھاؤ. طے ہو گیا. ایک دیوار رومیوں کو دے دی گئی اور ایک دیوار چائنا کے لوگوں کو دے دی گئی، اور بیچ میں پردہ لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ اے رومیوں، تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو. جو آرٹ، جتنے بیل بوٹے، پیڑ پودے، رنگ روغن، نقش و نگار تمہیں بنانے ہیں تم بناؤ،
اور تم کو جو آتا ہے وہ تم بناؤ، اور بیچ میں پردہ ہے، بیچ میں پردہ ہے، تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو، پھر جب پردہ گرے گا تو پتہ چل جائے گا کس کا فن اچھا ہے کس کا برا ہے۔ مقابلہ ہوا، رومی لوگ جٹ گئے، نقش و نگار اور آرٹ بنانے میں لگ گئے، اور ادھر چائنا کے لوگ بھی لگ گئے، وہ اپنے کام میں لگ گئے، یہ اپنے کام میں لگ گئے، مگر چائنا والے بہت چالاک ہیں، بار بار بیچیں گے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے، ہمارا کچھ جائے بنا ہمارے پاس سب آ جائے، یہ چائنے کی اسٹائل ہے۔ رومی لوگ بیچارے اپنے قلم دوات لے کر کے نقش و نگار بنانے کے لیے جٹ گئے ایک دیوار پر، چائنا کے لوگ پردے کے ادھر بس صرف دیوار کو گھسنا شروع کر دیا، گھسے جا رہے ہیں، دیوار گھس رہے ہیں، گھس رہے ہیں، گھس رہے ہیں، گھستے 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 دیوار گھس گئی۔ پھر وقت آیا کہ ان کا کام بھی مکمل ہو گیا، تو کہا بھائی پردہ گرے، کہا ہاں گرے۔ اب جب وہ گرا پردہ تو رومیوں نے کہا دیکھو یہ میری دیوار دیکھو، اس پر بہترین نقش و نگار دیکھو، اس پر بہترین گل بوٹے دیکھو، اس پر بہترین آرٹ دیکھو، دیکھو تمہاری دیوار پر کیا ہے اور میری دیوار پر کیا ہے، کرو مقابلہ، تم دکھاؤ تم نے کیا بنایا ہے۔ چائنا کے لوگوں نے کہا کیا تمہارے دیوار پہ ہے؟ کہا یہ پیڑ پودے، یہ پھول پتیاں، یہ نقش و نگار، یہ آرٹ۔ کہا یہ تمہارے اس پر دیوار پر ہے؟ کہا ہاں ہمارے دیوار پر۔ کہا یہی سب تو ہمارے دیوار پر بھی ہے۔ تو چائنا کے لوگوں نے کیا کیا، صرف گھس گھس کے اپنے دیوار کو انہوں نے آئینہ بنا دیا۔ چائنا کے لوگوں نے آئینہ بنا دیا، اپنی دیوار کو آئینہ بنا دیا۔ محنت اس نے کیا، اس نے صرف آئینہ بنا دیا۔ اب جو اس دیوار پر ہے وہی اس دیوار پر ہے، جو اس دیوار پر ہے وہی اس دیوار پر، پتیاں اس دیوار پر، یہ بھی اس دیوار پر، بیل بوٹے اس دیوار پر، وہ بھی اس دیوار پر، اب دونوں دیوار پر وہی ہے۔ تو دیکھو روم اپنے وقت کے سب سے بڑے فنکار تھے، ان کے مقابلے میں کوئی نہ تھا، ان کو اپنی فنکاری پہ ناز تھا، لیکن چائنا کے لوگوں نے سمجھا کہ اب ان کے فنکاری میں ان کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لاؤ اپنے دیوار کو آئینہ بنا دیں، جو ان کا فن ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے گا۔ اب ہم اتنے بڑے فنکار تو نہیں ہو سکتے، یہ جو بنائیں گے وہ ہمارے میں نظر آئے گا، تو ان کی ساری فنکاری بیکار ہو جائے گی، ان کی جیتنے کی ساری خوشی ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب دل آئینہ بنتا ہے، جب کوئی چیز آئینہ بنتی ہے تو اس میں سارے منظر آ جاتے ہیں۔ تم بیل بوٹے نہیں بنا سکتے، تم مظاہر قدرت نہیں بنا سکتے، تم بہت بڑے غوث و قطب نہیں ہو سکتے، تم بہت بڑے ولی نہیں بن سکتے، تمہارے اندر وہ قوت نہیں آ سکتی، مانا تمہارے اندر وہ صفت نہیں آ سکتی، تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں پیدا ہو سکتی، تمہاری طبیعت اور خصلت اس طریقے نہیں ہو سکتی، تمہارے اخلاق و کردار اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا ہوا؟ اپنے دل کو آئینہ بنا لو، اپنے دل کو آئینہ بنا لو، جس کے قریب رہو گے اس کا منظر آ جائے گا۔ بغداد میں رہو گے دل بغداد میں آ جائے گا، اجمیر میں رہو گے اجمیر دل میں آ جائے گا، امام حسین کا روضہ رہے گا وہ تمہارے دل میں نظر آئے گا، مخدوم پاک کا گنبد رہے گا وہ تمہارے دل میں رہے گا، امام حسین کا روضہ رہے گا وہ تمہارے دل میں رہے گا، مدینے کا گنبد خضرا باہر ہوگا وہ تمہارے دل میں ہوگا۔ کیوں دل میں آ گیا؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ آئینہ بن گیا، باہر کا سارا منظر اندر آ گیا۔ دل کو آئینہ بنا لو، دل آئینہ بن جائے گا تو سب کچھ اندر آ جائے گا۔ تو کم سے کم عکس ہی بن کر کے آ گئے، کم سے کم فوٹو ہی بن کر کے آ جائے، کم سے کم اس کا صدقہ ہی آ جائے، تو اپنے دل کو آئینہ بناؤ۔ یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے دل کو طاہر و مطہر کر لو۔ وہ دل جو فاطمہ کا تھا، وہ دل جو حسن کا تھا، وہ دل جو حسین کا تھا، وہ دل جو اہل بیت کا تھا، وہ دل جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا تھا، وہی دل کر لو۔ دل اچھا کر لو گے سر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اپنے سر کی بلندی پہ ناز کرنے والوں،
اپنے دل کی دنیا پر اترانے والوں، یاد رکھنا یہی پیغام ہے ایک عاشق کا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ایسا دل ہو جو یاد سے معمور رہے، ایسا سر ہو جو قدموں پہ قربان جائے۔ امام حسین کے پاس ایسا ہی دل تھا، ان کے پاس ایسا ہی سر تھا جو شریعت کے لیے قربان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبردست فضیلت ہے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لمبا موضوع ہے، مگر میں آپ کو بس فضیلت کی ایک بات بتاتا ہوں، واقعہ، اس کے بعد اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم ہادی عالم کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، جائیداد بنانے کی نہیں، بینک بیلنس کرنے کے لیے نہیں، پراپرٹی کے لیے نہیں، انویسٹمنٹ کے لیے نہیں، کہ خواہش تھی کیا؟ خواہش یہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر دے، امت کی کثرت ہوتی جائے اور اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی جائے۔ اسی تناظر میں آپ کی خواہش تھی۔ ایک شخص تھے دہیا کلبی، تو دہیا کلبی جو ہیں 70 قبیلوں کے سردار تھے۔ کتنے قبیلوں کے؟ 70 قبیلوں کے سردار۔ سرکار کے دل میں آرزو تھی کہ اگر یہ دہیا کلبی اگر اسلام لے آئیں تو یہ 70 قبیلوں کے سردار ہیں اور ان کا اثر سب پر پڑے گا، تو پھر 70 قبیلے کے لوگ اسلام لے آئیں گے۔ ایسے سوچو دین کو پھیلانے کے لیے، اہم لوگوں کو ڈھونڈنے والوں، اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسے ڈھونڈو اہم لوگوں کو کہ جن کے اسلام لانے کے بعد دوسروں تک اسلام پہنچ جائے۔ ایسے لوگوں کو مومن بنانے کی کوشش کرو، اور ایسی تمنا پالو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تھی۔ ان کی تمنا اپنے گھر کے لیے نہیں تھی، جائیداد کے لیے نہیں تھی، ان کی تمنا تھی تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تھی، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تھی ان کی تمنا۔ اب بات جب محبوب کی ہو تو ٹالی نہیں جاتی۔ لوگ اپنے محبوبوں کی بات نہیں ٹالتے، تو اللہ اپنی محبوب کی بات کیسے ٹالے گا؟ دنیا میں جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر غلط بات کو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور محبوب رب العالمین تو غلط ختم کرنے آیا ہے، تو اس کی جو غلط ختم کرنے آیا ہو اس کی بات کیسے رب العالمین ٹالے گا؟ سرکار نے دعا کی حضرت دہیا کلبی کے بارے میں، اللہم ارزق دہیا القلب الاسلام، اے اللہ دہیا کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نبی نے دعا کی تھی، رسول نے دعا کی تھی، باب اجابت سے ٹکرا گئے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے جو دعا کی ہے رب نے قبول کر لی ہے، دہیا کلبی کو آپ مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو رب نے مان لیا ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دہیا کلبی اپنے گھر سے چل گئے، ادھر آپ کے ہاتھ اٹھے، ادھر دعا باب اجابت سے ٹکرائی، اور ادھر دہیا کلبی کے دل میں ایک روشنی آئی، مائل با اسلام ہوئے، اسلام کی طرف میلان اور محبت ان کا بڑھنے لگا۔ سوچنے لگے وہ دین کیوں نہ مان لیا جائے، کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے جس دین نے لوگوں کو ہدایتیں دی۔ دہیا کلبی چل چکے، جبریل امین آئے کہ دہیا کلبی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے کہ اتنی جلدی قبول ہو گئی، اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے دہیا کلبی چل چکے۔ آئے اور جبریل امین نے ایک بات اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی،
یا رسول اللہ ایک بات کا خیال رکھیں، آپ کے اصحاب کیا خیال رکھیں؟ کہا دہیا قلبی سے ان کے دلوں میں کچھ پرانی رنجشیں ہیں، تو جب دہیا قلبی آپ کی بارگاہ میں آئیں تو یہ لوگ آپ کے جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ پرانی رنجشوں کو نہ یاد کریں گے، اپنی ذاتی پرسنل اختلافات، پرسنل دشمنی کو نہ یاد کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ اسلام لانے آ رہے ہیں، وہاں پرسنل دشمنی مت لانا۔ توجہ، بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ اسلام لانے آ رہے ہیں، ہدایت کا نور لینے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ اے رسول، یہ آپ کا غلام بننے آ رہا ہے۔ اب آپ کے غلاموں کو صرف غلامی یاد رہنی چاہیے، دشمنی نہیں۔ آپ کے غلاموں کو صرف غلامی یاد رہنی چاہیے، دشمنی نہیں۔ رسول نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، دہیا قلبی، جبریل امین نے خبر دی ہے، دہیا قلبی اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے دلوں میں جو پرانی رنجشیں تھیں اس کو بروئے کار نہ لانا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربان جائیے عظمت صحابہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، ارے جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے آ رہے ہیں تو وہ تو ہمارے مومن بھائی ہو گئے، اور جب وہ ایمان کا بھائی ہو جائے گا تو اپنی رنجش کیا ہے، اپنا اختلاف کیا ہے، اپنی پرسنل جو ہے ڈسپیوٹ کیا ہے، ہم اپنا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اسلام کے پرچم کی بلندی دیکھیں گے، کلمہ لا الہ کا نور دیکھیں گے۔ اے رسول، ہم آپ کی غلامی دیکھیں گے، اپنی دشمنی نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم اور آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے دین کے لیے؟ ارے ہم لوگ تو دین کے موضوع پہ ہی لڑ رہے ہیں۔ وہ لڑائی جو جائیداد کی ہے، وہ لڑائی جو بینک بیلنس کی ہے، وہ لڑائی جو وراثت کی ہے، وہ لڑائی جو پراپرٹی کی ہے، وہ ایک الگ ہے۔ آج غور کریں تو ہم دین کے ٹاپک پہ لڑ رہے ہیں، ہم جلسوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم مزاروں کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم عبادت کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے کام کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ ارے ہم دینی لائن میں لڑ رہے ہیں۔ سیکھو صحابہ سے، اپنی دشمنی کو ختم کرتے تھے اور اخوت کا جام پیتے اور پلاتے تھے۔ آؤ جٹ جاؤ صحابہ کے کردار سے، آؤ صدیق و فاروق، عمر، عثمان کا کردار لے لو، آؤ بلال کا چرتر سیکھ لو، آؤ خبیب کا انداز جان لو۔ وہ صحابہ جن کو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی کہ صحابہ کا مقام کیا ہے رسول کے ارشاد کے۔ نبی سے بڑا کسی کا مقام نہیں نا، سب سے بڑا مقام نبوت۔ کوئی غیر نبی اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا چاہے جو ہو، مگر اس کے باوجود سرکار کی نسبت سے جو بلندی صحابہ کو ہوتی ہے، یہاں مساوات دکھانا ضرور مقصد نہیں ہے، صرف صحابہ کی بلندی دکھائی۔ تم جس نبی کی پیروی کرو گے ضروری نہیں کہ مکمل ہو جائے۔ بڑا لمبا موضوع ہے، پھر اس کو رکھتا ہوں۔ تو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، تم 1,24,000 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کی پیروی کرو گے تو کچھ نہ کچھ بچ جائے گا سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ مگر رسول کا کرم تو دیکھو، کسی بھی نبی کی پیروی کرو گے تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ اگر سوچو کہ لاؤ صرف حضرت عیسیٰ پہ عمل کر لوں بات مکمل ہو جائے تو تمہیں شریعت حاصل نہیں ہوگی۔ موسیٰ پر وہ سب منسوخ ہے، منسوخ، نبیوں کی شریعت سب منسوخ ہے میرے نبی کے بعد۔ مگر یہ میرے نبی کا کرم ہے
کہ انہوں نے کہا کسی بھی صحابہ کی پیروی کرو گے، کسی بھی صحابہ کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی میری صحبت میں رہنے والا ہر غلام ہدایت کا آفتاب ہے، ہدایت کا سورج ہے. دوستو یہ وہ صحابہ ہیں، ان کے کردار سے کیسا انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی رنجش، اپنی ذاتی دشمنی، اپنی بغض و عناد کا استعمال نہ کریں گے. آنے دیجئے. سبحان اللہ. آئے صحابہ سے اقرار بھی ہو گیا، رسول انتظار کر رہے ہیں. حضرت دہیہ کلبی بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت، محبت، کمال ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آئے رسول کی بارگاہ میں. ابھی نور لینے آ رہے ہیں، ابھی حالت کفر ہی میں ہیں، دل اجلا ہو گیا ہے، من روشن ہو گیا ہے، مگر ابھی کلمہ پڑھنا باقی. حالت کفر میں آئے. توجہ، اخلاق محمدی کے جوہر دیکھو. تلوار کے زور پر باتوں کی دھوس میں اپنی بات کو منوانے والوں دیکھو اخلاق محمدی کا انداز. کس کردار سے اسلام پھیلا ہے، کس انداز سے اسلام کا سورج چاروں طرف طلوع ہوا ہے. تلوار کی زور سے نہیں، طاقت کے زور سے نہیں، پاور کی بنیاد پر نہیں. اگر پاور سے کسی کا مذہب اور دین پھیلتا تو جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکا تھا تو سارے جاپانیوں کو عیسائی ہو جانا چاہیے تھا. ایٹم بم کے بعد بھی کوئی جاپانی عیسائی نہیں بنا. جب ایٹم بم کے بعد نہیں بنتا تو کوئی تلوار سے بن جائے گا؟ نہیں، اخلاق سے دل کی دنیا جیتی جاتی ہے. حالت کفر میں ابھی ہیں. دہیہ کلبی آئے سرکار کی بارگاہ میں، عقیدت و محبت کے ساتھ دل میں تڑپ ہے، گناہوں کا احساس ہے، کفر کی دنیا سے نکل جانے کی بےتابانہ کوشش ہے. اور سرکار کا اخلاق دیکھیے. آپ نے اپنی چادر، قربان جاؤ دہیہ کلبی کی قسمت پر، سرکار دو عالم نے اپنی چادر بچھا دیا. کس کے لیے؟ دہیہ کلبی کے لیے. کہاں سرکار کی چادر اور کہاں دہیہ کلبی؟ کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی کالی کملی؟ ایک جملہ آ گیا. کہاں رسول کی کالی کملی تو کہاں دہیہ کلبی؟ کہاں رسول کی چادر؟ وہ چادر جس چادر کے نیچے آنے کے لیے لوگ تمنا کریں، وہ چادر جو لواء الحمد بن جائے، وہ چادر جو آفتاب سوا نیزے پر ہو تو وہ محشر میں کام آئے، وہ چادر جو حسن و حسین کو چھپا لے. وہ چادر، اپنی چادر بچھا دیا. اپنی چادر کس لیے؟ ایک مسلمان ہونے والے کو عزت دینے کے لیے، تاکہ یہ آدمی آج اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا تو اسلام مکمل تیزی سے پھیل جائے گا. رسول نے چادر بچھا دیا. پتا چلا کہ جب تمہارے دربار میں کوئی حالت ایمان میں نہ بھی ہو، اگر آ جائے تو عزت کرنے کا انداز محمد رسول اللہ سے سیکھنا، رسول پاک سے سیکھنا کہ کس طریقے سے وہاں کفر نہیں دیکھا جاتا، کافر نہیں دیکھا جاتا، وہاں اپنا اخلاق دیکھا جاتا ہے، اپنا کردار دے جاتا ہے. اسی اخلاق کی روشنی اجمیر میں معین الدین بن کر کے جب آئی تو اس نے 70-90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی آغوش میں پناہ دے دی. یہ کیا تھا؟ اسی اخلاق محمدی کا صدقہ تھا. اسی اخلاق محمدی کا صدقہ تھا. خانقاہوں کا ایک اصول میں آپ کو بتا دوں، یہاں کافر سے نفرت نہیں کی جاتی، کفر سے نفرت کی جاتی ہے. مریض سے نفرت مت کرو. یہ خانقاہ کا پیغام ہے، سن لو. علم پر اترانے والوں اور ایک دوسرے کو جنت اور دوزخ بانٹنے والوں سن لو.
کافر سے نہیں، کفر سے نفرت کی جاتی ہے، ظالم سے نہیں، ظلم سے نفرت کی جاتی ہے، گنہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر مریضوں سے نفرت کرنے لگے تو ہاسپٹل کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اتنے ہاسپٹل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ کافروں سے نفرت کرو۔ اگر کافروں سے نفرت کرتے خواجہ معین الدین تو 90 لاکھ لوگ اسلام میں آتے کیسے؟ کہ نہیں، جو آئے اس کے لیے اخلاق کی چادر پھیلی ہوئی ہے، پھیلا دیا رسول نے، چادر بچھا دیا۔ اب یہ تو رسول کا اخلاق تھا جس کے لیے قرآن نے شہادت دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا، اتنا عظیم اخلاق کر دیا، اتنا عظیم اخلاق کر دیا کہ اب اس بلندی پر کوئی پہنچنے والا ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو کوئی جانے تو جانے کیسے، ایسا اخلاق بلند کر دیا۔ اچھا، آپ کو اگر کوئی بڑا تعظیم دے دے، عزت کر لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی جاؤ اسی طریقے سے نپٹ جاؤ۔ دیہا کلوی کا بھی دیکھو اخلاق، دیکھو جو دل روشن ہو چکا تھا تو روشنی کا انداز تو دیکھو۔ ابھی رسم باقی ہے کلمہ پڑھنے کی، مگر دل منور ہو۔ جب دل منور ہوتا ہے تو کیسی باتیں پیدا ہوتی ہیں تعظیم کی۔ وہ جو لوگ تعظیم سے انکار کرتے ہیں ذرا سنیں، دیہا کلوی نے ابھی اسلام نہیں حاصل کیا، ابھی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور رسول نے ان کی عزت کے لیے چادر بچھا دی کہ اس پر بیٹھیے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پلتھی مار کر کے بیٹھ گئے ہوں دیہا کلوی۔ انہوں نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، بلکنے لگے۔ سلطان دو جہاں اور میرے لیے، مجھ جیسے گنہگار کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں۔ فوراً حضرت دیہا کلوی نے چادر کو اٹھایا۔ یہ چادر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ چادر چومنے کے لیے ہے، یہ بیٹھنے کے لیے۔ محمد کی چادر پہ بیٹھا نہیں جاتا، محمد کی چادر کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، چوما جاتا ہے۔ حضرت دیہا کلوی نے رسول کی چادر اطہر کو اٹھایا، بے تابانہ اس کو آنکھوں سے لگانے لگے، اس کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ اے دیہا کلوی، خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، نہ جانے کتنے لوگ گنبد خضرا جا نہیں پاتے، سنہری جالی کو چوم نہیں پاتے، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود رسول کی جالی کو چومتے نہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو، جالی نہیں کالی کملی کو چوم رہے ہو، کالی کملی کو چوم رہے ہو۔ چومنے لگے، اور چومتے چومتے آنکھیں تڑپ رہی ہیں، آنسوؤں کے قافلہ آنکھوں سے جاری ہے، آنسوؤں کے موتی رخسار پر تڑپ تڑپ کر نیچے بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ رسول کے اخلاق نے ان کے دل کو اور پگھلا دیا ہے، اخلاق محمدی نے دل کو موم بنا دیا ہے، بیتاب ہے۔ یا رسول اللہ، وہ شرط بتا دیجئے جس کو پوری کر کے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں۔ وہ کون سی شرط ہے؟ آپ کی چادر ہاتھ میں، چادر ہاتھ میں ہے۔ یہ چادر رسول تو تھی نہیں، یہ چادر رسول تھی، رسول سے لگی ہوئی بھی نہیں تھی، صرف رسول کی تھی۔ یہ رسول کی تھی، بچھا دیا، وہ انہوں نے اٹھا لیا، نہ رسول پکڑے ہیں، چادر ہے رسول کی، چومنے لگے۔ رسول نہیں ہے چادر، رسول کی ہے، رسول کی ہے۔ یہ چومنے سے منع کرنے والوں، یہ نسبت سے دور رہنے والوں، یہ چادر رسول نہیں ہے، کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، رسول کی ہے۔ یہ چادر رسول کے دوش اطہر پر پڑی تھی، پڑی تھی، لگی تھی، ابھی ہے نہیں، ہاتھ میں ہے۔ جو رسول کے بدن سے ٹچ ہو چکی ہو
جو رسول کے نسبت پا چکی ہو، جب اس چادر کو اتنا چوما جاتا ہے تو جس کی نسل میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو، جب قوم ان کو چومتی ہے تو تیرے بغض و عناد کو کیوں نہیں خبر ہوتی؟ ارے یہ آل رسول ہے، ان کو چومنے کا اجر کیا ہوگا، ان کو بوسہ دینے کا اجر کیا ہوگا؟ کیا تمہارا دل دہیا کلبی کی طرح نہیں ہوگا کہ آؤ رسول کی نسبت کا حصہ حاصل کرو، چومو؟ اب مجھے رسول کی چادر ہاتھ میں ہے، جب ہاتھ میں چادر ہو تو اب کہاں ہدایت سے دور رہ سکتے تھے؟ مجھے وہ شرط بتا دیجئے جب اس کو میں پورا کر کے اسلام لے آؤں کا کوئی شرط نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچا ہوگا بہت بڑا کام کرنا پڑے گا، کچھ نہیں، بس دل کی گہرائیوں سے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد، پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہ وہ کلمہ ہے مقدس جس کی بقا کے لیے ہندوستان ہی نہیں ہر جہان میں صوفیاء کرام نے، درویشوں نے اپنی قربانیاں پیش کری ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن کر کے کربلا میں نظر آئے ہیں حسین۔ پڑھو اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ دہیا کلبی نے بلا تاخیر بے تابانہ ہاتھ میں وہی کملی ہے، ایک طرف کلمہ ہے اور ایک طرف ہاتھ میں رسول کی چادر ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے، میرے ماں باپ قربان دہیا کلبی کی خوش نصیبی ہے۔ حضرت دہیا کلبی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مبارکباد چالو ہو گئی۔ رنجش رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، پہلے سے جس سے ان کی لڑائی تھی سب نے ڈیلیٹ کر دیا، اختلاف ختم، اتحاد شروع۔ پتہ چلا جب تم بھی کلمہ والے، ہم بھی کلمہ والے، تو اب جائیداد کے لیے لڑیں گے۔ آؤ لڑنا ہی ہے تو مل کر کے ہم کفر کے خلاف لڑیں، ظلم کے خلاف لڑیں، ستم کے لیے لڑیں۔ اب ہم جائیداد اور پراپرٹی کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم ملیں گے، دوزخ سے بچنے کے لیے لڑیں گے، جنت میں جانے کے لیے لڑیں گے۔ لڑائی ایسی کرو، لڑیں۔ مگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت دہیا کلبی روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بلبلائے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آنسوؤں کی دھار رک ہی نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، اے دہیا کلبی اب تو تم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اب کیوں رو رہے ہو؟ اب کیا بات ہے؟ ارے اسلام پانے کے بعد یہ رونا کیسے؟ تو رونا الگ الگ ہے۔ پہلے کفر میں تھے تو لگتا تھا، دل کالا تھا تو اپنے گناہوں پہ اترانا آتا تھا، لیکن اسی لا الہ الا اللہ نے جب دل کو موم بنا دیا اور کالک کو دور کر دیا، جب ظلمت دور ہو گئی، اب جب ظلمت دور ہو گئی آئینہ بن گیا، جب آئینہ بن گیا تو سب نظر آنے لگا، اور جب نظر آنے لگا تو اعتراف ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ دل جب آئینہ بنتا ہے تو جب جو اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے، لیکن جب دل میں داغ ہی داغ ہو جاتے ہیں تو کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں رکھتا۔ حضرت آدم کا دل آئینہ تھا، مگر ابلیس کا داغدار کردار تھا، اس کو نظر نہیں آیا۔ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے سمجھ جاؤ تمہارے دل میں ایمان کی چمک باقی ہے۔ گناہ پہ شرمندگی ایمان کی علامت ہے، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ رسول نے پوچھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو مجھے مل گیا مگر میں سوچ رہا ہوں اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، کیا وہ گناہ کبھی معاف ہوں گے؟ ایسے ایسے میں نے گناہ کیے ہیں، میں سوچتا ہوں۔ اب دیکھیے دل موم بن گیا تو گناہ کے بارے میں سوچنے لگے، ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، کیا وہ گناہ کبھی معاف ہوں گے؟ روئے جا رہے ہیں۔ سرکار کو حیرت ہوئی،
استفسار فرمایا کہ اے دہیا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے کون سے گناہ ہیں جس کے لیے تم اتنا رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، گناہ کون سے ہیں کہ اسلام پانے کے بعد بھی رو رہے ہو؟ تو ذرا گناہ تو بتاؤ، یہ گناہ ہیں کون؟ رسول نے پوچھا، سارے لوگ موجود ہیں تاکہ پتہ چل جائے سب کو، رسول تعلیم کے لیے، ورنہ رسول کو تو سب معلوم ہے، وہ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے، تو رسول ان کو خوشخبری سنائیں گے، پوری تعلیم صحابہ ہو جائے گی، تعلیم امت ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر رسول نے وہ پوچھا نہ ہوتا تو آج ہم کو نہ پتہ چلا ہوتا، یہ ان کے پوچھنے کا کرم۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ کون سے گناہ ہیں، ایسے کون سے گناہ تم نے کر دیے؟ کہا میری 70 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کا طریقہ پرانا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پہ ناز کر کے بتا دیا کہ بیٹی بوجھ نہیں، ناز کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، وہ تمہارے گھر میں رزق کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو صحیح بیٹی بناؤ، فاطمہ جیسی تربیت کرو، اور بوجھ سمجھنا چھوڑ دو، اللہ رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا 70 بیٹیاں تھیں اور میں نے یکے بعد دیگرے سب کو قتل کر دیا، اس احساس سے کہ مجھے دوسرے کے سامنے جھکنا پڑے گا، مجھے جھکنا پسند نہیں تھا۔ جس کا دل آئینہ نہ ہو جھکتا نہیں ہے۔ میں نے سب کو مار ڈالا تاکہ کسی کے آگے مجھے جھکنا نہ پڑے۔ رسول نے جب سنا کہ اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا 70 بیٹیوں کو، وہ بھی بیٹی کا جب ذکر سننے تو اور تکلیف سرکار کو پہنچی، حیرت سے دیکھ رہے ہیں 70 بیٹیوں کے قاتل کو، جو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اسی حیرت میں تھے کہ جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دہیا کلبی سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیا ہے، وہ 70 بیٹیوں کے قتل کو بھی معاف کر دیا ہے اسی کلمے۔ آج کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام آنے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے کا گناہ تھا۔ اب یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول پاک نے جب بشارت الہی کو سنا تو ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک آئے۔ سرکار نے فرمایا، اے رب العالمین، جب ایک کفر کی دنیا میں رہنے والا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے 70 سال کے گناہ، 70 لڑکیوں کے قتل کے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، کافر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر کو ختم کر دیتا ہے اسی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ تو جو مومن محبت کے ساتھ صبح و شام اس کلمے کو پڑھتا ہوگا، اس پر تیرا کرم کتنا ہوتا ہوگا، اس پر تیری رحمت کتنی ہوتی ہوگی۔ تو جب ایسے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو لوگ سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو، اسی لیے میں نے یہ پہلا خطاب وہاں سے کیا ہے جہاں سے ہمارے دل کی دنیا سنور جائے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اگر اپنے دل کو صاف کریں گے تو کل دوسرا دن بدلا ہوا ہوگا، دل منور ہوگا، آنکھیں روشن ہوگی، ایمان کی چاشنی ہوگی، انداز حسینی ہوگا، محبت کی برکھا ہوگی، نور ہی نور کا عالم ہوگا۔ عورت، مرد، بچے، بوڑھے جہاں بھی ہوں
یہ دل میں عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم گالیاں نہیں، غیبت نہیں، خرافات نہیں، بدکاریوں کی باتیں نہیں، زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اور کل تک جو بھی پڑھیں گے اسے ہم اپنے لیے تو باعث اجر بنائیں گے ہی، اس تمام کلموں کی بنیاد حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے نام ایصال ثواب کر دیں گے۔ آج سے یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا خاتمہ بھی کلمے پر فرمائے، ہم سوئیں تو کلمہ پڑھتے پڑھتے، جاگیں تو کلمہ پڑھتے پڑھتے، چلیں تو کلمہ پڑھتے پڑھتے، چونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے تو رب کی رضا ملے گی، اور اس کے کرم سے امید ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، تمہاری ذات کو کعبہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ بے نیازہ، ہم سب سے جو ہو سکا تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کے محبوبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کی اس محفل کو، اس جلسے کو سجایا ہے، سوارا ہے، اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا، سننے والوں نے سنا، کسی سے بھی کوئی خطا اور لغزش اور بے ادبی ہو گئی، مولا اپنی رحیمی کریمی کی سب سے معاف فرما دے، ہم سب کی شرکت کو قبول فرما۔ مولا اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے میں ہمیں وہ نور عطا فرما جس نور سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج نبھانے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، اس کا ورد کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دل میں زنگ ہے، آلائش گندہ ہے ہمارا دل، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آب حیات سے اس دل کو دھل کر کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا بنا دے۔ مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی الفت اور محبت کو قائم اور دائم فرما۔ جن نوجوانوں اور بچوں نے اور آبادی کے ہر فرد نے جس طریقے سے وارستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والہانہ پن کے ساتھ حسینی نوجوانوں نے یہ انتظام، یہ انصرام کیا، مولا ہمارے پاس
اس کے علاوہ کوئی طاقت نہ تھی، سکت نہ تھی، یہ تیری توفیق سے ہو پایا مولا۔ ہماری اس حقیر اور بے توقیر کوشش کو قبول فرما لے مولا۔ ہماری زبان پر ہمیشہ اپنے اہل بیت، رسول پاک اور ان کے اہل بیت کا ذکر قائم و دائم فرما، ان کی محبت میں موت دے، انہی کی محبت میں زندہ رکھ، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ٹائم پر آئیں، بیٹھیں تاکہ ٹائم کی پابندی ہو اور عشق اور محبت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے۔